بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، لگ بھگ 4 مہینے پرانی بات ہے کہ ایک صاحب کا فون آیا، اور فون آنے کے بعد انہوں نے میرے گھر پہ موجود تھے محشر آفریدی، ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے کچھ بات ان سے کی، اور وہ بہت لمبا طویل سفر طے کر کے اس وینیو پہ پہنچے جہاں ایک پروگرام ہو رہا تھا۔ وہاں ان سے ملاقات ہوئی تو ہر چند کے یہ بتایا گیا کہ وہ شاعر ہیں، لیکن انہوں نے پڑھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ حالانکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ شعراء جو ہیں وہ تعارف بعد میں کراتے ہیں اور شعر پہلے سناتے ہیں۔ یہ ہم سب شاعر ہیں، اسی برادری سے تعلق ہے، ہم سب کی یہ خاصیت ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، تخلیق کار ہیں، تخلیق ہو رہی ہے ایک چیز تو بیان بھی ضرور کی جائے گی۔ لیکن اس صاحب کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ پھر میں نے خود سے جب ان کو اسٹیج پہ بلایا اور وہ آئے، اور آتے ہی انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اشعار پڑھے، تو میں نے کہا یہ کون نوجوان ہے جو بالکل غائب ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے بھی کوئی 4 برس سے 5 برس سے تو میں مستقلاً اسی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، مجھے تو نظر نہیں آیا ہے نوجوان۔ پھر بعد میں جب تعارف ہوا کہ منان قدیر منان ہیں یہ، اور یہ تو بڑے پرانے شاعر ہیں، لگ بھگ 5 کتابیں ان کی آ چکی ہیں، پاکستان ٹی وی پہ پریزنٹ ہو چکا ہے۔ بلکہ ابھی نعمان بھائی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی پہ 12 سال پرانا ان کا کلپ بھی دیکھا انہوں نے، اور اس پر بڑے خوش ہوئے کہ بڑا اچھا ان کا انداز ہے اور والہانہ انداز میں شعر کہتے ہیں۔ یہ گفتگو ہوتی رہی، بات چیت چلتی رہی۔ اس دوران انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں برطانیہ کے جو مشاہیر ہیں ان کے اوپر ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اور خاص کر سخن وران برطانیہ کے نام سے کتاب لکھ رہا ہوں، جس میں برطانیہ میں لکھنے والوں کی کلام کو شائع کروں گا۔ یہ اس سے پہلے بہت سے لوگ کوشش کر چکے ہیں، کچھ لوگوں کی کتابیں آ چکی ہیں۔ امجد مرزا امجد صاحب کی بہت اچھی مشاعر برطانیہ کے نام سے کتاب آئی ہے، اس سے پہلے بھی کسی کی کتاب آئی ہے۔ لیکن یہ جو کوشش تھی اس نوجوان کی، بہت سے لوگوں نے اس کو شاید خاطر میں نہ لائے، اور سوچا کہ یار یہ کہہ تو رہا ہے، پتہ نہیں کرے گا کیا نہیں کرے گا، ابھی ایک دم سامنے آیا ہے۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے ہی صرف 3 مہینوں کے اندر یہ وہ کتاب لے آیا، جس کتاب کا نام ہے سخن وران برطانیہ۔ 47 برطانیہ کے لکھنے والوں کا کلام اس میں موجود ہے۔ اس سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ 5 کتابیں آ چکی ہیں، اور پانچوں کی پانچوں رومانوی کتابیں، محبت بھری کتابیں، جہاں کہیں کسی اور چیز کا تذکرہ ہی نہیں ہے، صرف محبت ہے۔ جب یہ کتاب آئی تو یہاں برطانیہ بھر میں اس کا والہانہ استقبال کیا گیا، اور برطانیہ بھر میں اس کی تقریب رونمائی ہوئی اس کتاب کی۔ ہمارے ہاں بھی بزم سخن نے بھی کی، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ آج اس کو بلایا جائے، ان سے بات بھی کی جائے اور اس کتاب پر بھی تبصرہ کیا جائے۔ میرے مہمان جناب منان قدیر منان صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت کچھ آج آپ کی ناساز ہے، پچھلے ہفتے کچھ میری ایسی تھی، ابھی بھی آواز تو وہی چل رہی ہے۔ موسم کی جو ہے نا وہی پرابلم ہے تھوڑا سا۔ موسم تو سب شاعروں پہ بھی اثر ڈالتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، موسم پر بات ہو رہی ہے، 5 کتابیں آپ کی پہلے آئیں، اس سے پہلے آپ نے جیسے بتایا کہ انتخاب بھی 2 آپ چھاپ چکے ہیں پاکستان سے۔ جو 5 کتابیں آئیں اس پر ہم پچھلے پروگرام میں بھی تبصرہ کر چکے ہیں کہ بہت اچھی طرح ماشاءاللہ والہانہ استقبال ہوا ان کتابوں کا، اور بہت اچھی طرح وہ گئیں۔ 6ٹھی کتاب لانے سے پہلے یہ مشاہیر برطانیہ یا سخن وران برطانیہ کے حوالے سے جو کتاب تھی، یہ خیال کیسے آیا؟ پہلی بات تو یہ میرا ایک سوال ہے، کیونکہ یہ عموماً ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اب پھر لکھ لی ہے کتاب، آپ کی آخری کتاب آئی تھی ہم نہ ملتے تو اچھا تھا، یہ، اور میرا خیال ہے یہ بھی کوئی 10 برس پرانی کتاب ہے، اس سے بھی زیادہ، اس سے پرانی ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ بہت کلام جمع ہوا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، تو اپنی کتاب لانے کے بجائے یہ سخن وران برطانیہ لانے کا خیال کیوں آیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شاعر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اپنی کتاب پرنٹ ہو، تاکہ وہ بھی ادبی منظر نامے پہ آئے۔ اب وہی خواہش میرے دل میں بھی تھی، اسی خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے اپنی 5 کتابیں لے کے آیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس میں مجھے سرخرو کیا، کتابیں بکی بھی، پیسہ بھی کمایا، شہرت بھی ملی، سارا کچھ ہوا۔ اب اس کے بعد تقریباً میں 3-4 سال پاکستان میں رہا، لیکن وہ ایسے مصروفیت اتنی تھی، ٹی وی پہ ریڈیو پہ کام کرتا تھا، ساتھ یہ مشاعرے، تو 2010 تک بس وہ کتابیں ابھی سیل ہو رہی تھیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے نئی کتاب بھی نہیں لے کے آیا، کیونکہ جب تک جو جتنے بھی رائلٹی والے شاعر ہیں نا، جن کی کتابیں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، جب تک ان کی لاسٹ کتاب کی سیل کم نہیں ہوتی تب تک وہ نئی کتاب بھی نہیں لے کے آتے۔ اور ماشاءاللہ آپ کی چل رہی تھی؟ ہاں جی، میری اللہ کا شکر ہے اس وقت تک چل رہی تھی۔ اس کے بعد پھر جب میں یہاں آ گیا ہوں برطانیہ، تو یہاں پہ وہی بات کہ تو اس سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے،
صحیح بات تو اسی سلسلے میں میں بھی جت گیا آ کے دوسروں کی طرح، تو وہ فرصت بھی نہیں ملی. لکھتا رہا ہوں لیکن اتنا نہیں جتنا میں نے پاکستان میں لکھا. اب یہ کتاب شائع کرنے کی جو وجہ تھی، حالانکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ میں چاہتا تو میں اپنی کتاب بھی نہیں، چھٹا شعری مجموعہ آ سکتا تھا، لیکن اس کتاب کو لانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے پاکستان میں تو میں دیکھتا تھا کتنے انتخاب بھی ہیں. آپ جن لوگوں کو آپ کتاب میں آپ نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی، جن کی کتابیں شائع نہیں ہوئیں، یا جن شاعروں کے رسائی ادبی میگزینوں تک، اخبارات تک، کتابوں تک نہیں ہے، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. ان کے لیے میں نے وہاں پہ ایک انتخاب پرنٹ کیا جس میں غیر معروف شاعر، کوئی بڑا شاعر اس میں شامل نہیں کیا. بڑے سے مراد مشہور شاعر، ویسے بڑے شاعر ہی تھے سارے اس میں. ظاہر سی بات ہے. تو اسی حوالے سے میرے ذہن میں یہاں ہے، میں نے دوستوں سے کافی پتہ کیا. جب آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے میں نے دوستوں سے پوچھا، لیکن مجھے یہاں یہی پتہ چلا کہ کوئی لندن کا ایک انتخاب آیا ہے، کوئی اور کسی گروپ نے، جس طرح ہوتے ہیں یہ مسئلے مسائل، تو کسی نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو اس میں شامل کر لیا، کئی لوگوں کو رہنے دیا. تو یہ تو خیر ادبی بددیانتی ہے. تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا کیونکہ نہ تو میری دوستی ہے سب سے، میری مخالفت تو ہے نہیں کسی سے، ہوتی بھی تو پھر بھی میں سب کو ہی شامل کرتا. تو میرے ذہن میں یہ آیا، ایک دوست نے مجھے پاکستان سے فون کیا، اس نے کہا کہ میں نا وہاں کے شاعروں پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں، کوئی تھیسس وغیرہ اس نے لکھنا تھا، تو کیا کوئی شاعری ان سب کی مل سکتی ہے؟ اب اس کے لیے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ وہ انتخاب ہو جس میں سب کا کلام ہو. اب ایک ایک کی کتاب یا دو دو چار چار غزلیں اکٹھا کرنا وہ بڑا مشکل کام تھا. تو جب میں نے دوستوں سے کتاب کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا جی کوئی ایسی کتاب ہمارے پاس تو نہیں ہے. ہاں کئی انتخاب، لیکن میرے پاس کاپی نہیں ہے، لیکن اس انتخاب میں بھی سارے شاعر نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں بھی سارے ہیں، لیکن کم از کم 80% اس میں ہیں شامل ہیں. تو اسی وجہ سے ذرا ایک تحریک ملی. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا چلو جو کام اوروں نے نہیں کیا وہ میں کر کے دیکھ لیتا ہوں. صحیح. اب اس میں کہاں تک میری کامیابی ہوئی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اچھا، اس کامیابی پہ تو ہم آئیں گے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس کی تخصیص کی جاتی ہے کہ بھئی کیسے، کون سا، کس کو رکھنا ہے اور کیا رکھنا ہے. جی آپ نے کیا کرائٹیریا اپنایا؟ سب کو میسج کر دیا، جواب جس کے آگے اس کی چھاپ دی، یا آپ نے کیا اس کرائٹیریا کیا رکھا ہے اس کو چھاپنے؟ اس میں نے یہ کرائٹیریا رکھا تھا کہ کم از کم شاعر باوزن ہو، اچھا لکھے یا برا لکھے، یہ میرا فیصلہ کرنے کا میرا خیال ہے، اپنا اپنا خیال ہے لوگوں کا. اور ہر آدمی ناصر کاظمی نہیں ہوتا، ہر بندہ محسن نقوی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. ہر بندے کا اپنے مزاج کے شعر ہوتے ہیں، لیکن کم از کم وہ شاعری کے معیار پہ پورا اترتا ہو. تو جن لوگوں کو میں نے سنا تھا یا جن لوگوں کے ریفرنس دوستوں نے دیے کہ یہ بھی اچھا لکھتے ہیں، سب کو میں نے میسج کیے، اور میسج کر کے میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ مجھے 5 تخلیقات سینڈ کریں، تاکہ اس میں سے میں دیکھ لوں کہ کون سی بہتر ہیں، جو انہوں نے اپنی طرف سے بہتر دینی ہے. اب اس میں سے پھر میں نے 3 بہتر نکالنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتر سے بہترین کی طرف چلے جائیں. تو اس کا کرائٹیریا کوئی مشہور بندہ، کوئی صاحب کتاب ہونا، کسی کا استاد شاعر ہونا، کسی کی عمر کا کوئی 30 سال سے اوپر ہونا، کوئی اس طرح کا میں نے کوئی کرائٹیریا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. محبوب خزاں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بس جو شاعر ہے میں نے اس کو شامل کر لیا، اور جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا ایڈیشن آئے گا امپروو کریں اور اگلے اس میں آ جائیں، اس میں شامل کریں گے. اچھا، اس میں بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے انسان کو. ظاہر ہے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ کیونکہ آپ بہت زیادہ ان نہیں تھے، جیسا میں سمجھتا ہوں کہ جو بات صحیح تھی، کیونکہ آپ ایک طرح سے نئے آئے تھے اور آپ آئے اور آپ نے دیکھا اور آپ چھا گئے ماشاءاللہ. یہ تو اب ہوا، ہم نے دیکھا. تو وہ رسپانس تو ماشاءاللہ آپ کو ملا. ظاہر ہے 47 لوگوں نے آپ کو دی اپنا کلام، یہ ملا. آپ نے بھی فرق نہیں کیا کہ کون بزرگ ہے اور کون کیسا، صرف آپ نے دیکھا کہ باوزن وہ آپ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا والی بات تھی. لیکن کلام میں بھی کوئی فرق رکھا کہ کلام خالصتاً رومانوی ہو یا رجحان اس کا کیا ہو، یا آپ نے جس کا جیسا کلام آپ کو پسند آیا وہ آپ نے چھاپ لیا؟ ہاں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور کمال یہ ہے کہ آج تک یہ سوال کسی نے نہیں کیا. میں اس میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ اپنی پسندیدہ شاعری، جس مزاج کے ہم شاعر ہیں، یہ جس مزاج کی شاعری پسند کرتے ہیں، ہم اسے ہی شاعری تصور کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. ہر وہ مزاحمتی شاعری ہو یا وہ رومانوی شاعری ہو، جس کے اندر شعریت موجود ہے وہ شاعری ہے. تو میں نے اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ڈالا کہ بھئی یہ رومانوی ہے، اس میں رومانوی شاعری شامل کرنی ہے. ثاقب ندیم صاحب ہمارے نظم کے بہت اچھے شاعر ہیں،
ان کی میں نے ایک نظم شامل کی ہے، ابھی میں سیلفی لے لوں، وہ آج کے معاشرے کے منہ پہ تماچا ہے. صحیح. اب اسی کے اندر ایسی ایسی رومانوی چیزیں بھی ہیں کہ جو پیار محبت کرنے والے جو پڑھنے والے لوگ ہیں، جو ایک دوسرے کو گفٹ بھی کرتے ہیں شاعری، وہ بھی اس میں سے چیزیں ایسی نکال لیں گے کہ جو ایک دوسرے کو میسج کریں گے. لیکن ان کے اندر شاعری موجود ہے، کوئی ایسا پھکڑ پن نہیں ہے کہ آپ اس کو شاعری کے معیار سے نیچے دیکھیں. صحیح. باقی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. مطلب آپ نے رویوں کی ترجمانی تو کی، لیکن آپ نے اس کو مسلط نہیں کیا، کسی پر ٹھوسا نہیں کیا. آپ نے کہا بھائی جو ہے جیسا ہے، فرض کرے جیسے ساغر ندیم یا جو بھی نام ہے، بہت سے شعراء کا کلام ماشاءاللہ موجود ہے، تو اس نے جو بھیجا وہ اس کا اپنا انداز ہے، وہ آپ نے چھاپا. میں دوستوں کو بتاتے چلوں، ہماری آپ نیچے اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہوئی ہیں. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر حاضر ہے، آپ ہمیں کال کیجئے، ہم آپ سے بات بھی کریں گے. اچھا منان بھائی، گفتگو تو ہم کر رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے ہمارا. آپ نے نظم کو بھی کام کیا، غزل پہ بھی آپ نے لکھی، اس کے اندر ساری چیزیں آپ نے پسند سے اس میں چھاپی، رجحانات کے حوالے سے مزاحمتی اور اس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار فلاں چیز جو تھی میری وہ بہت زیادہ اچھی تھی، تم نے وہ کاٹ دی یار، وہ تم کو چھاپنی چاہیے تھی. تو ایسا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوئے؟ ہاں جی، ایسے بھی ہوئے ہیں. اچھا. میں نے کتاب کے دباچے کے اندر ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ میں مزاجن اس طرح کا بندہ ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان نے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو ہمیں انسان ہی رہنا چاہیے. اگر بڑی مجبوری سے مکھی بننا بھی ہے تو کم از کم شہد کی بن جائے، کہ جو خوشبو پہ بیٹھے، کہ پھولوں پہ بیٹھے، کسی گندگی پہ نہیں. میں دوستوں کی خامیاں کوتاہیاں جو ہے نا، ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، میں ان کی خوبیاں ڈھونڈتا ہوں، اسی لیے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو میں نے اس دوران یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس میں جتنی بھی چیزیں میں نے شامل کی ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہوئے کئی چیزوں کا مجھے ہوا ہے اندازہ کہ دوستوں کے رویوں سے کئی دفعہ مجھے بھی غصہ آیا. اب انہوں نے کہا جی، ایک دوست کو میں نے میسج کیا، انہوں نے مجھے چیزیں، انہوں نے کہا جی آپ فیس بک سے لے لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وہاں سے لے لی اپنی پسند کی. انہوں نے کہا مجھے بتا دیجیے گا کیا لیا، میں نے ان کو سینڈ کر دی. اب 1 گھنٹے بعد انہوں نے 3 چیزیں اور مجھے بھیج دی، کہتے ہیں وہ رہنے دیں، یہ لگا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. حالانکہ میں کیونکہ شاعری کو بزنس کے حوالے سے بھی زیادہ ان سے بہتر جانتا تھا، کیونکہ کمرشلزم شاعری میں کیا اور کیا، لیکن انہوں نے جو چیزیں دی وہ میں نے شامل کر دیں. اب اس کے بعد ایک اور شاعر نے مجھے، جب یہ کتاب آ گئی، ان کے بارے میں کہا یار وہ تو بہت اچھے شاعر ہیں، ان کی یہ کیا چیزیں آپ نے شامل کر دیں. اب میں نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ یہ بھائی انہوں نے خود دی ہیں. یہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہی خود پسند کے حوالے سے جو چیز مجھے پسند ہے شاید قارئین کو پسند نہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ سوال تو بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہ چیز آپ کی بات صحیح ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز آپ مشاعرے میں پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہوئے اچھی لگ رہی ہے، یا وہ صفحے پہ لکھی ہوتی ہے نا کاغذ پہ، وہ وہاں پہ بھی اچھی لگنی چاہیے. بے شک، بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ غالب کے ہاں شاعری میں کیا ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے آفاقیت. صحیح. ہم لوگ شعر کو محدود کر دیتے ہیں. اچھا. مجھے وہی شعر اچھا لگتا ہے کہ جس کے اندر صرف میری یا اس شاعر کی بات نہ ہو، بلکہ آفاقی بات ہو، پرت در پرت، کہ اس کے اندر کوئی اور بھی باتیں نکل رہی ہو، جتنی دفعہ اس شعر کو پڑھیں. چلے آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں، ان کی بھی رائے لیتے ہیں آپ کی اس کتاب کے بارے میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خالش پاہی، میں سمینہ رحمت بول رہی ہوں بلسٹر سے. کیسی ہیں سمینہ صاحبہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. کیا کہیں گی؟ ہمارے درمیان منان قدیر منان صاحب موجود ہیں. جی، فیس بک پہ فرینڈ ہیں اور ان کی کتاب کا فیس بک پہ بھی پڑھا، بھی خریدتی ہیں، ان کا ویٹ کر رہی ہوں کہ کب مجھ ملے گی. تو یہ تو آپ لکھ لیں گے، سمینہ رحمت صاحبہ کو بھجوائیں گے کتاب جناب؟ بالکل. ہاں جی، میں خریدوں گی انشاءاللہ ضرور. تو اس لیے ابھی کوئی رائے نہیں دے سکتی، لیکن بہت اچھی کتاب ہوگی. انہیں بہت بہت مبارکباد کتاب کی. بہت شکریہ. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سمینہ صاحبہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سلمان ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی سلمان صاحب کیا کہیں گے؟ اور بس مجھے اصل میں منان صاحب سے ان کو مبارکباد بھی دینی تھی، اور یہ ہے کہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل جو ہمارا شعر و شاعری کا جو معیار جو گرتا چلا جا رہا ہے،
اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا آڈینس ہماری کم ایجوکیٹڈ ہے یا شعراء کرام جو اپنے آپ کو بے تحاشا امتیازی سمجھتے ہیں وہ لوگ بس موسمی ٹڈیوں کی طرح تھوڑا سا اسٹیج پہ آئے اور انہوں نے ایک دو غزلیں سنائی اور آگے چلے گئے. تو اس کا ذرا سا سمجھ میں آنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا معیار آدمی برقرار رکھتا ہے. تو یہ شعر و شاعری میں ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ معیار جو ہے وہ روز بروز اردو ادب لے لیجیے یا شاعری لے لیجیے جو گرتا چلا جا رہا ہے. یہ ذرا سا میں سلمان صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، بلکہ آپ نے ایک مقدمہ کھڑا کر دیا اور وہ یہ تھا کہ کیا واقعی معیار گر رہا ہے. پہلے تو سوال یہ اٹھے گا. بالکل ایسا. لیکن کیونکہ شعر تو بہت اچھے آ رہے ہیں، بہت اچھے اشعار بھی آ رہے ہیں، کلام بھی بہت اچھا آ رہا ہے. یہ سوال کا ہم ان سے جواب لیں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد ابرار جرمنی سے بات کر. ابرار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بات کی آپ کی دعا چاہیے. کیا کہیں گے؟ اچھا وہ بزم سخن میں بات ہو رہی ہے. جی بزم سخن میں بات ہو رہی ہے. میں نے کہیں اور ملا تھا، آپ کے ساتھ مل گیا. چلو خیر ہی ہے. دیکھیں آپ کو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے نا، اس لیے مل گیا ابرار صاحب یہاں پہ. ہم شعر و غزل پہ بات کر رہے ہیں، کتاب پہ بات کر رہے ہیں. اتنی جلدی کال کیسے مل گئی؟ چلے بہت شکریہ آپ کی کال کا. انشاءاللہ ابرار صاحب پھر آپ سے بات ہوگی. اچھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سوالات تو بہت سے ہیں. جو سلمان صاحب نے سوال اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ معیار گر رہا ہے شاعری کا اور آپ کتابیں چھاپ رہے ہیں. بھائی یہ تو بڑی مختلف بات ہوگی، تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک مسئلے کو پیدا کرنے میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کار فرما ہوتی ہیں. شاعری کا معیار گرنا یا شاعر کا معیار گرنا یا شاعروں کا اپنے رویے چینج کرنا، یہ ساری چیزیں بہت سارے جو ہے نا عوامل اس میں کار فرما ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ شاعری کا معیار گر رہا ہے. وہ اس لیے کہ جو شاعر جتنا بھی تخلیق کار، جس کو جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ اتنا لکھ رہا ہے. اب بات ہے ساری ماحول کی. ہمارے کمرشلزم بہت اچھی چیز ہے، اس کو ہمارے شاعروں نے ایسے ہی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جی یہ شاعری میں کمرشلزم آ گیا، وہ ادب میں کمرشلزم آ گیا. بھائی کمرشل ہوگی چیز تو لوگوں تک پہنچے گی. صحیح. اب کمال یہ ہے کہ تخلیق کار کو تخلیق اچھی کرنی چاہیے. ہمیں سامعین کو اپنے لیول تک لے کے آنا ہے. ہمارے شاعر کیا کر رہے ہیں؟ وہ سامعین کے لیول پہ جا رہے ہیں. صحیح. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مشاعرے میں جو چیز لوگ پسند کرتے ہیں، اب مجھ سے پہلے اگر کوئی پڑھ گیا مزاحیہ چیز، مزاحیہ وہ مزاح جو ہے وہ بھی ادب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ لوگوں کا ذہنی لیول جو ہے وہ اسی مزاج کا وہ ماحول بن گیا. اب اس کے بعد ایک سنجیدہ شاعر کو بلانے کے لیے پھر وہ سنجیدہ شاعر کا وہ ماحول بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ انداز بیان سے داد بھی لے سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو چیز ہم تخلیق اپنی کتاب کے اندر شامل کرتے ہیں نا، وہ ہمارا ادبی قد کاٹ جو ہے نا متعین وہ چیز کرتی ہے، نہ کہ مشاعرے. مشاعرے بہت اچھی چیز ہیں اور اس میں کمرشلزم کتاب میں بھی ہونا چاہیے. اس کا ٹائٹل اچھا ہونا چاہیے، کتاب کی پروف ریڈنگ صحیح ہونی چاہیے، کاغذ اچھا ہونا چاہیے. آج کے دور میں بھی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کو ادبی ایوارڈ جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے، وہ آج بھی تقسیم ہو رہے ہیں. بالکل ہے. ہمارے علاقے میں، جنوبی پنجاب میں، بلکہ پاکستان میں، انڈیا میں بہت سارے بہت اچھا کہنے والے لوگ موجود ہیں. بہت اچھا کام ہو رہا ہے جناب. بالکل ہو رہا ہے. کیونکہ یہ ٹی وی کا پروگرام ہے، اگر کوئی چھوٹی نشست ہوتی تو میں 1 گھنٹہ اس پہ بول سکتا ہوں کہ میں آپ کو گنتی کے نام بھی سنا سکتا ہوں اور ان کے شعر بھی سنا سکتا ہوں، اور وہ آپ کو ادبی معیار کے بھی اوپر پورے نظر آئیں گے. بے شک، بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا جو بات آپ نے کہی اس کو اگر ہم اس طرح جوڑے کہ معیار تو انسان جیسے آپ نے کہا کہ خود تعین کرتا ہے اس کا نیچے آنا. دوسری بات یہ ہے کہ مشاعرے میں تو شاید گلا اور لہجہ چل جاتا ہے، لیکن کتاب میں نہ گلا چھپتا ہے نہ لہجہ چھپتا ہے. بالکل. تو وہ آپ کو اس کو بنانا پڑے گا، کام لے کے چلنا پڑے گا. اچھا کتاب تو چھپ گئی ماشاءاللہ، آ بھی گئی. پذیرائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ نے یہ چھاپی پاکستان میں، آپ نے مجھے بتایا کیا رسپانس رہا اس کا، پھر ہم برطانیہ کی طرف آتے ہیں. اچھا قدرتی طور پہ سہیل بھائی، اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی خاص کرم ہے کہ اس ذات نے میری سوچوں سے بڑھ کے مجھے دی ہے. ماشاءاللہ. یہ کتاب شائع کرنے کا مقصد آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اس کتاب کی جتنی پذیرائی ہوئی ہے نا وہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ماشاءاللہ. میں ابھی تک حیران ہوتا ہوں
یہاں تک کہ مجھے دوست احباب بھی، ان کی مہربانی ہے سب لوگوں کی، انہوں نے بہت پیار دیا. یہ دیکھ لیں کہ پہلی کتاب کی تقریب رونمائی جو ہوئی ہے وہ گلاسکو میں ہوئی، ہمارے دوست ہیں اظہر صاحب، انہوں نے کروائی. اس کے بعد اگلے دن ہی یارک شائر ادبی فورم نے کروا دی بریڈ فورڈ میں. تو اب اشتیاق میر صاحب نے، اس کے بعد صابر رضا نے وہاں کروا دی مانچسٹر میں. تو یہاں آپ نے لندن میں یہاں رکھ لی، ٹھیک ہے. تو ابھی برمنگم میں ہوئی ہے. تقریباً 5 تقریب رونمائی 1 مہینے کے اندر ہو چکی ہیں. ہاں جی. اور میرے ذہن میں صرف یہ تھا، میں نے تو ایک پوسٹ فیس بک پہ لگائی تھی کہ بھائی کتاب تو میں منگوا چکا ہوں، پرنٹ بھی ہو گئی ہے، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں دوستوں تک یہ کتاب کیسے پہنچاؤں. تو وہ دوستوں نے کہا بھائی اس کا یہی اچھا حل ہے کہ آپ بائی پوسٹ نہ بھیجیں، ہم آپ کی تقریب رونمائی رکھیں، اس علاقے کے تمام شاعر وہاں آئیں، آپ سے کتاب بھی لیں، تقریب رونمائی بھی ہو جائے اور دوستوں سے ملاقات بھی. اور یہ ایسا اچھا سلسلہ چلا، دوستوں نے اتنی محبت دی ہے کہ جس کا میں شکر جو ہے نا، حالانکہ میں اس جملے کے خلاف ہوں کہ جی میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اگر میرے پاس الفاظ نہیں تو پھر میں شاعر کس چیز کا. صحیح بات. لیکن واقعی اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ واقعی الفاظ نہیں کام کرتے. نہیں بالکل، آپ کے جذبے صادق ہوتے ہیں. آپ کی جو تقریبات ہو رہی ہیں ماشاءاللہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، سارے ہمارے ناظرین بھی فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں، وہاں کم سے کم ایک بہت خوشائن بات یہ آ رہی ہے کہ کتاب کو سراہا جا رہا ہے. ہاں جی بالکل، اصل کام یہ ہے نا کہ بھائی اگر کوئی چیز آئی ہے تو سراہا جائے. تو اس چیز کو تو ہم اپریشیٹ کریں گے کہ برطانیہ بھر میں اس کتاب کو سراہا جا رہا ہے، اس سے بعد نظر کرتے ہوئے کہ بہرحال اس میں کس کا کلام ہے اور کس کا نہیں ہے اور کون اس کے لیے، لیکن سب اپنی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں اس میں. بالکل. اچھا، کتاب چھپی ماشاءاللہ آئی. عموماً مشاعروں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تقدیم و تاخیر کا، جو ہم سب اس کا شکار رہے. پہلے میں پڑھوں گا نہیں، پہلے تم پڑھو گے نہیں، حفظ مراتب. تو خاموشی سے کان میں بتا دیں ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا اس میں؟ اچھا، یہ کتاب کے اندر بھی حفظ مراتب ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو میں نے یہی مصرع کوٹ کیا تھا غلام محمد قاصر کا کہ مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو کیونکہ مجھے یہ کام اچھی طرح آتا ہے اور مجھے پتا تھا کہ میں نے شعراء حضرات کو، اپنے محترم لوگوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، تو میں نے حروف تہجی کے حساب سے اس میں کلام شامل کیا. حروف تہجی کے الف بے پے تے، اسی الف سے جن کا نام ہے وہ پہلے، بے سے پھر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا. اب پیچھے رہے گی بات مشاعروں کی. اچھا، میں آپ کے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس اینگل سے یہ پوچھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حفظ مراتب ہے نا، یہ میرے لیے تو کوئی اہم نہیں ہے. وہ اس لیے حفظ مراتب آپ کا کلام ہوتا ہے. بے شک. جب آپ ڈائس پہ جا کے مائک پہ پڑھتے ہیں نا، جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں وہی آپ کا حفظ مراتب ہے. میں نے ایسے مشاعرے بھی پڑھے ہیں جہاں میں پہلا یا دوسرا شاعر تھا جی، اور میرے بعد کوئی 10 15 20 شاعروں کو بھی اتنی داد نہیں ملی جتنی مجھے ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سامعین کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، نہیں ان کو تو اس سے لینا دینا نہیں، اچھا شعر سننے آئے وہ اچھا شعر. تو یہ مسائل ہمارے شاعروں نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں. میں تو خیر اس سے انکاری ہوں، میں نہیں اس چیز کو مانتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، یہ شاعری کے حوالے سے تذکرہ ہم جاری رکھیں گے. دوستوں ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. کیسے شاعری ہو رہی ہے، کتاب کے حوالے سے گفتگو بھی کا سلسلہ بھی جاری ہے، آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے. لیکن ہم یقیناً معیار تو طے نہیں کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ منان بھائی کر سکتے ہیں. شعر خود اپنا راستہ بناتا ہے. جب وہ کانوں تک، سماعتوں تک پہنچتا ہے اور دل پہ اترتا ہے تو پھر وہ کیا اثر ڈھاتا ہے، کس پر، کس طور پہ، تو وہ تو وہی جانتا ہے. نہ میر جانتے تھے، نہ غالب جانتے تھے کہ ان کے اشعار کہاں پہنچیں گے، نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان منان قدیر منان موجود ہیں. گفتگو جاری ہے، رویوں پہ بھی بات ہو رہی ہے، شاعری کے ادبی رویوں پہ بھی بات ہو رہی ہے. منفی رویے اور مثبت رویے دونوں رویے ہی ہیں، بہرحال ہے تو رویے ہی. اب پروان چڑھ رہا ہے منفی یا مثبت پروان چڑھ رہا ہے، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شعر پہ ہوتا ہے. لیکن آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یار میں نے غزل لگائی تھی تو 50 لوگوں نے لائک کیا اور 50 لوگوں نے تو دیکھا بھی نہیں. تو کیا غزل کو اب اس طرح منوایا جائے گا
کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کی بات صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں تیرا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو. فیس بک پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ ایک دوسرے کو لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کس نے لائک کیا میں اس کو لائک کر دوں. اچھا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کسی کو 200 لائک مل گئے ہیں, کسی کے کومنٹ 1000 ہو گئے ہیں, جتنا بھی وہ سلسلے چل رہے ہیں, کہ اس سے آپ کی تخلیق جو ہے وہ بہت اچھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معیار تب ہوتا ہے کہ جب آپ کی تخلیق پہ لوگ بات کریں. صحیح. یہ جو لکھنا ہے نا واہ واہ, کئی لوگوں نے تو شاید وہ کاپی پیسٹ کر کے بھی لکھ دیتے ہوں گے, یا کسی کا اٹھا کے وہ نیچے لگا دیا. تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہنا کہ آپ کے اس شعر میں یہ مجھے سکون محسوس ہوا ہے, یا نیچے کوئی یہ لکھے کہ ان تمام شعروں میں یہ شعر اچھا ہے, یا کوئی یہ لکھے کہ مصرع اولا مصرع ثانی کے ساتھ ان دونوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہے, یا کوئی یہ نیچے لکھے کہ اس غزل کے اندر شتر گربے کی غلطی ہے, یا کوئی بھی ساقط الوزن مصرع کچھ بھی کہے, تو وہ سمجھ آتی ہے کہ اس بندے نے تخلیق کو پڑھا ہے. یہاں تک کہ لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں, اور یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ضرور ہے, فیس بک نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ آپ کی تخلیق, ہم لوگ نے اس وقت ہم نے جنگ لڑی ہے کہ جب پاکستان میں بھی 1-2 اخبار ہی بڑے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا, صحیح کہا. 1-2 ٹی وی چینل ہوتے تھے, تو ان تک پہنچنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. لیکن فیس بک میں یہ ہے کہ آپ تخلیق آپ کی اچھی ہو تو بہت سارے لوگ منظر پہ آئے ہیں. نہیں بالکل آئے ہیں, اور اس طرح آئے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں پھر آپ سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, امجد مرزا بول رہا ہوں. امجد بھائی کیسے؟ ابھی آپ کا تذکرہ ہم نے کیا پروگرام کی ابتدا میں. اچھا میں ذرا دیر سے شروع کیا, میں نے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. بھائی کو بھی السلام علیکم, مبارک ہو آپ کی کتاب کا بھائی. وعلیکم بہت السلام. شہرت بہت سنی, بہت باتیں سنی, بہت. میں بدقسمتی سے معروم رہا آپ کی محفل میں آنے سے. کچھ گھریلو مجبوریاں تھی, وائف بہت بیمار تھی. بہرحال بہت بہت مبارک ہو, آپ نے جو کام کیا ماشاءاللہ بڑا ایک انمول کام ہے جو بہت کم لوگ کر سکے ہیں. امجد بھائی اس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی مشاعر برطانیہ کے نام سے. ہم سب آپ کے بہت قدردان ہیں, آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور آپ اور امجد صاحب کافی جگہوں پہ تقریبات میں جہاں پہ بھی ان کی ہوئی ہے, کافی لوگوں نے آپ کا ذکر کیا ہے کہ امجد صاحب نے ان کی, ہاں جی, آپ بھی ایک انتخاب آپ بھی لے کے آئے تھے. تو یہ تو بس یوں سمجھیں کہ ایک کڑی ہے, بس سلسلہ تو آپ نے شروع کیا تھا, ہم نے تو بس ایسے تھوڑا سا. آپ کو پتہ ہے شاید میں ایک یورپ کے ادبی مشاعر بھی شروع کر رہا ہوں جس میں سہیل بھائی بھی ہیں. مناسب آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ. تو رابطہ نہیں ہے میرے پاس آپ کا, اگر سہیل بھائی آپ کو میرا ٹیلی فون نمبر دے دے تو انشاءاللہ ضرور, کیوں نہیں سر. امجد بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کا, انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. آپ جیسے بزرگوں پہ ہمیں ناز ہے جناب, ہم فخر کرتے ہیں امجد مرزا امجد صاحب پہ, بڑا کام ہے جناب ان کا. اچھا گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا. اب اس میں ماشاءاللہ 47 شعراء موجود ہیں, اور تبصرے ہیں, تذکرے ہیں. سب کا کلام تو ہم نہیں سن سکتے, بالکل ایسے, یہ بڑا مسئلہ ہے. بالکل ایسے, تو کم سے کم 1-2 لوگوں کا تو سن لیں. یعنی کہ پھر ایسے کرتے ہیں, آپ کا سن لیتے ہیں, میں سن لیتا ہوں, اور میرا آپ سن لیں, بس یہی ہوگا, اور عوام ہمارا سن لے گا. تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی کلام سے کچھ ابتدا کریں, ہمیں سنائیں کچھ جو آپ نے اسی کتاب میں سے سنا. اسی کتاب میں سے سنا ہے, شرط تو یہی ہے نا, کتاب کی ہو رہی ہے. ناظرین دیکھیے گا کہ بہت خوبصورت انداز میں یہ شعر کہتے ہیں, یہ آج کے زمانے سے جڑا ہوا شاعر ہے میں سمجھتا ہوں, اور لکھتا پرانے انداز میں, قدمہ کے انداز میں بھی لکھتا ہے, لیکن اس کا اصل کمال یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے سے کٹا نہیں ہے. آئیے ان کے سے کلام سنتے ہیں. جی یہ غزل کے چند شعر ہیں کہ جو روتے ہوں پر ہنستے ہیں, واہ, انہیں خود بھی رونا پڑتا ہے. کیا بات ہے. جو روتے ہوں پر ہنستے ہیں, انہیں خود بھی رونا پڑتا ہے. مسرور جو اکثر رہتے ہیں, مغموم بھی ہونا پڑتا ہے. کیا بات ہے. اور آسانی سے کیا ملتا ہے, قربانی دینا پڑتی ہے. واہ, بہت اچھا مصرع ہے. آسانی سے کیا ملتا ہے, قربانی دینا پڑتی ہے. ایک چیز کو پانے کی خاطر ایک چیز کو کھونا پڑتا ہے. واہ واہ واہ, بالکل. اور عزت, خودداری اور انا, یہ سب رسمی سی چیزیں ہیں. کیا بات ہے. عزت, خودداری اور انا, یہ سب رسمی سی چیزیں ہیں. یہ عشق سمندر ہے, اس میں ہر شے کو ڈبونا پڑتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. بولتا ہوا مصرع جناب. ہر کرب ہو ظاہر چہرے سے, یہ بات کوئی لازم تو نہیں. واہ, کیا بات. ہر کرب ہو ظاہر چہرے سے, یہ بات کوئی لازم تو نہیں. کچھ ایسے کرب بھی ہوتے ہیں جنہیں دل میں سمونا پڑتا ہے. کیا بات ہے. پھر پڑھیے گا بھائی,
واہ واہ کیا ہر خوبصورت کرب شعر و پڑھا۔ ظاہر چہرے سے واہ واہ یہ بات کوئی لازم تو نہیں، کچھ ایسے کرب بھی ہوتے ہیں جنہیں دل میں سمونا پڑتا ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ سوچ کے یارو رات کو میں بس آدھی روٹی کھاتا ہوں، یہ سوچ کے یارو رات کو میں بس آدھی روٹی کھاتا ہوں، اس شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں بھوکا سونا پڑتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت کیا شکریہ، بات ہے، بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا آپ کا کیونکہ جیسے میں نے بتایا ناظرین کو کہ 5 کتابیں آئیں، کب آؤ گے، مجھے تم سے محبت ہے، تم اکثر یاد آتے ہو، میری آنکھیں نیند سے بھر دو، اور ہم نہ ملتے تو اچھا تھا۔ ماشاءاللہ 5 کتابیں آئی ہیں۔ میں بھی سمجھ سکتا ہوں، ناظرین بھی سمجھ سکتے ہیں، جن لوگوں نے کتابیں پہنچ گئی ہیں، جنہوں نے پڑھی ہیں، وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھرپور انداز کی محبت بری رومانوی شاعری تھی، جس میں آپ اپنے اظہار بیان سے، اپنے کلام کے ذریعے اپنے چاہنے والوں تک پیغام پہنچا رہے تھے، اور لوگوں تک بھی پہنچ رہا تھا۔ تو کیا اس وجہ سے نوجوانوں میں یہ کتابیں زیادہ مقبول ہوئیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور وجہ بھی تھی اس کے پیچھے؟ شاعر نے کہا تھا کہ اس گلی میں مجھ سے پہلے میرے افسانے گئے۔ واہ۔ مجھے ایک بات شروع میں ہی محسوس ہو گئی تھی کہ یہاں لباس کی قیمت ہے، آدمی کی نہیں۔ مجھے گلاس بڑے دے، شراب کم کر دے۔ کیا بات ہے۔ تو میں یہ سمجھ گیا تھا کہ کسی بھی چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج کے دور کے، اسے آپ ہتھ کنڈے کہہ لیں یا طریقے کہہ لیں، جو بھی آپ کی مرضی، وہ ضرور استعمال کرنے پڑیں گے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھ سے پہلے جو شاعر جن کی کتابیں ہیں ان کی کیوں نہیں بک رہی، اور جن کی بک رہی ہیں ان کی کیوں بک رہی ہیں، وہ تو چند نام ہیں۔ تو پھر میں نے اس میں یہ محسوس کیا کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ میری کتاب کے اندر صرف رومانوی شاعری نہیں، میری شاعری کے اندر ان کتابوں میں مزاحمتی شاعری بھی ہے۔ جس طرح اسی غزل کا آپ نے آخری شعر سنا ہے، یہ بھی ایک کتاب میں غزل شامل ہے۔ تو میں نے کتاب کے ٹائٹل پہ، کتاب کی تشہیر پہ پہلے خود بھی انویسٹ کیا، پیسہ بھی لگایا۔ یہ نہیں کہ ایسے ہی پیسہ آنا شروع ہو گیا، تاکہ لوگوں تک میرا نام پہنچے، میری کتاب پہنچے۔ اب آج کے دور کے لوگ، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اتنی ضخیم کتاب ہے، تقریباً 250 صفحات کے نزدیک ہے۔ اس ایسی کتاب پاکستان میں آج کل اس کا ریٹ رکھ رہے ہیں 600، 800، 900، اور اس کا رکھا ہے 120 روپے، پاؤنڈ نہیں، 120 روپے۔ ہاں جی، ہم لوگوں کو تھوڑا سا، میں یہ دیکھتا تھا کہ قیمت بھی مناسب ہو، کتاب کا ٹائٹل اچھا ہو، نام ایسا ہو کہ جو پڑھنے کے لیے بھی اور اٹریکشن بھی ہو اس میں، اور گفٹڈ بھی ہو، جس طرح میری کتاب کا نام تھا مجھے تم سے محبت ہے۔ اچھا آپ سے اس پہ سلسلے میں ہم جاری رکھیں گے، ہم آپ سے کالز کا سلسلہ کافی تو ہم اس میں لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سیدی کیسے ہیں، مرشدی کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، طبیعت کیسی ہے؟ صاحب کی خدمت میں السلام علیکم وعلیکم السلام، اور بہت مبارکباد، دلی مبارکباد، خیر مبارک سر۔ اور سہیل بھائی، میں ان کے حوالے سے ایک بات ضرور کہوں گا اگر اجازت میں۔ جی جی۔ وہ یہ ہے کہ میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں، بہت کم شاعر دیکھے ہیں جو کسی نفسیاتی الجھن میں پڑے بغیر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور یہ ان میں سے یہ شخصیت، حالانکہ میری ملاقات بھی حال ہی میں ان سے ہوئی ہے، مگر ان میں یہ خوبیاں جو ہیں یہ بالکل موجود ہیں کہ یہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار نہیں ہوتے کہ کہاں بیٹھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے۔ اور یہ خوبی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اس کا بہت بڑا فقدان ہے، تو یہ قابل مبارکباد بھی ہیں، اور میں سچی بات ہے اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی۔ بلکہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ فکر شاعر کے دریچوں سے گزر کر دیکھو، کتنا دشوار ہے لوگوں کی نظر میں رہنا، اور حوصلہ یہ بھی ہے اس دور کے فنکاروں کا، آگ سے کھیلنا اور موم کے گھر میں رہنا۔ تو میں ان کے حوصلے کو سلوک بھی کرتا ہوں، سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور داد بھی دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور آخر میں ان کے لیے ایک شعر ضرور کہنا چاہوں گا جاتے جاتے کہ چڑھتے دریاؤں کی مانند جو بہکتے جائیں، ہم وہ کم ظرف نہیں ہیں جو چھلکتے جائیں، ہمیں ہاتھوں میں کوئی قید نہیں کر سکتا، ہم تو خوشبو ہیں جدھر جائیں بہکتے جائیں۔ اور انہوں نے واقعی اپنی خوشبو سے برطانیہ کی ادبی فضا کو مہکا کے رکھ دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ایک دفعہ بہت شکریہ، بہت دعائیں، بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون سا بات کریں؟
جی میں رئیس بات کر رہا ہوں حیث سے. رئیس صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی جا رہی ہے بزم سخن. اور یہ ہمارے بھائی جو تشریف فرما ہیں منان قدیر منان صاحب. جی 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 منان ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں. ہمارے ایک مینٹور ہیں، ہمارے ایک استاد ہیں نون میم دانش. جی جی بالکل امریکہ میں ہوتے ہیں جی، یو ایس اے میں ہوتے ہیں جی. ان کی ہی شاعری سے میں امپریسڈ ہو کے ان کا سن رہا تھا تو ماشاءاللہ بہت ہی باذوق ہیں. ان کے ایک اشعار ہے عرض ہے کہ ہجر میں اب غم کی گہرائی کا اندازہ ہوا. ہجر میں اب غم کی گہرائی کا اندازہ ہوا اور تم نہیں ہو ساتھ تنہائی کا اندازہ ہوا. ہجر میں اب غم کی گہرائی کا اندازہ ہوا اور تم نہیں ہو ساتھ تنہائی کا اندازہ ہوا. اور کھو کے اس کی یاد میں لکھتے ہو تم نظم غزل. کھو کے اس کی یاد میں لکھتے ہو تم نظم غزل اور آج دانش تیری دانائی کا اندازہ ہوا. واہ واہ واہ، بہت شکریہ رئیس بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اتنے خوبصورت آپ نے اشعار پیش کیے. یہ تھی مطلب دیکھیں نا، لوگ پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں چیزوں کو. اشتیاق میر نے جس طرح آپ کے بارے میں اشعار کہے وہ بہرحال ایک بہت ہمارے سب کے لیے سرمایہ ہے. اشتیاق میر صاحب تو اس وقت برطانیہ کے لیے ہم سب کے لیے سرمایہ ہے. بڑی محبت خلوص سے لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں جس طرح ماشاءاللہ اپریشیٹ کی گئی ہے کتاب یا اس کتاب کے حوالے سے، تو اس کے مزید ایڈیشنز آئیں گے یا کچھ اور اضافہ آئے گا؟ ہاں جی بالکل ضرور. جس طرح یہ وہ سوال ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، سارے لوگ پوچھ رہے ہیں. جس طرح اشتیاق میر صاحب نے ابھی بڑے حوصلہ افزا کلمات میرے لیے کہے، بہت پیار کرنے والے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ میں ایسا بندہ ہوں کہ میں دوستوں کی خامیاں نہیں دیکھتا، میں خوبیاں دیکھتا ہوں. تو اشتیاق میر صاحب کیونکہ وہ شاید وہ بھی اسی مزاج کے ہوں گے، انہیں اچھا لگا. تو اگر وہ لوگ کہ جو شاعر حضرات جن کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، یعنی کہ دوسرے کو نیچا سمجھنا، چھوٹا شاعر ہے، حفظ مراتب، یہ وہ چھوٹے موٹے چکر، تو ہم لوگوں جو ہم ان رویوں سے نفرت کرتے ہیں، ہمارا بھی ایک قبیلہ ہونا چاہیے بے شک، تاکہ ہم لوگوں کو مائل کر سکیں، قائل کر سکیں، محبت کی طرف لا سکیں. اب بات آتی ہے کتاب کی. یہ کتاب 1000 کی تعداد میں پرنٹ ہوئی تھی پاکستان میں. اس کی تقریباً ابھی تک 400-450 کاپیاں پاکستان میں سیل ہو چکی ہیں. اور اس کی بھی وجہ اس کی پرنٹنگ ہے، اس کے اندر کلام ایسا ہے، اور دوسرا یہ اس کی قیمت بھی بہت انتہائی مناسب ہے. اب اس کتاب کو ختم، مجھے امید ہے کہ 1 یا 2 مہینے تک یہ کتاب ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اس کا اگلا ایڈیشن آئے گا، اور اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا، نہ میں کر سکتا ہوں کہ پورے برطانیہ کے سب شاعروں کو یہ کتاب میں شامل، لیکن جو اہم لوگ رہ گئے ہیں کہ جو ادبی منظر نامے میں پہلے تھے، جس طرح ابھی امجد مرزا صاحب، تو امجد مرزا صاحب سے نہیں رابطہ ہو سکا، لیکن بڑا نام ہے، وہ بھی برطانیہ وہ ہو گئے. اور بھی بہت سارے دوست ہیں، تو ان کو شامل کروں گا. وہ کتاب کا اگلا ایڈیشن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 2 یا 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ آ جائے گا. اچھا منان، ایک چیز ہوتی کیونکہ آپ نے پاکستان کا بھی پورا جو ادبی منظرنامہ ہے وہ دیکھا ہے، وہاں بھی آپ نے سفر کیا ہے، مختلف رویے وہاں دیکھیں آپ نے. ابھی ہم شانی کے اشعار پہ بات کر رہے تھے، جس میں آپ نے کہا کہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی لافانی ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے اس نے اشعار کہہ دیے کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے. صوتی اثرات پر بھی آپ نے اس پہ تبصرہ کیا. تو آپ کی ماشاءاللہ نظر جو ہے ان حوالوں سے ہے اشعار کے، تو اس وقت جو نوجوان نئے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں خاص کر کے، جس میں بہت سے نام ہیں، مطلب اب نام تو ہم لینا شروع کریں تو رکیں گے نہیں، کن 2-3 کو آپ ایسا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب تہذیب حافی بڑا نام ایک سامنے آ گیا ہے اس وقت، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے انداز کے حوالے سے کچھ اور اس پر تبصرہ ہو سکتا ہے، اپنی اپنی رائے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے تہذیب حافی کا نام اس لیے دے دیا کہ وہ واقعی مجھے منظر پہ سامنے موجود ہے. میں شاعری پہ بات نہیں کر رہا اس وقت، میں منظرنامے کی بات کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے مشہور شاعر، ایک ہوتا ہے بڑا شاعر. اب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں کہ آپ اگر یہ مینشن کریں کہ صرف ینگ جو نوجوان ہیں ہمارے لکھنے والے، تو ہم وہ 25 یا 30 سال کی عمر تک نوجوان بندہ رہتا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ ظاہر ہے دہلیز پار کر جاتا ہے. تو تہذیب حافی کے حوالے، کیونکہ وہ ہمارا موضوع سخن نہیں ہے، تہذیب حافی ایک اچھا شاعر ہے،
اور اس کو مثال دی میں نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اس کو شہرت بھی دی، اور اللہ اس کو اور زیادہ دے، اللہ زور قلم اور زیادہ، ہم ان کے لیے تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں کسی بندے کا ایک کا نام نہیں مینشن کر سکتا، کیونکہ ہمارے پاس پورے پاکستان میں ایسے ایسے نام بھی ہوں گے۔ ایک ہمارے دوست فوت ہو گئے، محمود احمد، ان کا ایک شعر تھا، فضا ماحول کو گدلا رہی ہے، ذہانت قتل ہوتی جا رہی ہے، کیا بات ہے، اسی دریا میں ہے میرا بسیرا، جہاں مچھلی کو مچھلی کھا رہی ہے، کیا بات ہے۔ اب وہ میاں والی کے رہنے والے، ایسے یہ شانی کی بات آپ نے کی، یہ بھی سرائکی علاقے کے دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بہت اچھا اچھا شعر کہنے والے موجود ہیں۔ اچھا، وہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں نا، وہاں سے اشعار لا رہے ہیں۔ اچھا، مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہمیں کلاسیکی شاعری پڑھنی چاہیے لیکن ہمیں کلاسیکل شاعر نہیں بننا۔ بالکل، وہ اس لیے کہ آج کا ہمارا قاری جو ہے، ہمارا سامع جو ہے، وہ کلاسیکیت کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن لکھنے والے کے لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارے اکثر شعراء کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کلاسیکی شاعری کے اس یوں سمجھیں کہ اس گھر میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے ہمارے لیے واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ آج کے دور، ہمیں آج کے حالات کو دیکھنا ہے، آج کے سامع کو دیکھنا ہے، قارئین کو دیکھنا ہے کہ ان کا آئی کیو لیول کیا ہے، وہ کیسی۔ اچھا، یہ نہیں، ہمارے اکثر شاعروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ لکھیں۔ اگر اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو گئے، کہ وہ ہمیں اپنے لیول پہ لے گئے۔ ہماری طاقت کہاں گئی ہے، ہمارے فن کی طاقت کہاں ہے کہ ہم ان کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ جو شعر کا یا ادب کا معیار ہے۔ اچھا، اس میں جو قصوروار تو میں خیر کسی کو نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ معاشروں کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، بالکل ایسے، لیکن اساتذہ کو، اساتذہ بالکل ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں، سارے اساتذہ کی، اساتذہ کو اساتذہ بننا چاہیے، سامنے آنا چاہیے، لوگوں کی گائیڈنس کرنا چاہیے۔ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، کام ہو رہا ہے؟ استاد کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ استاد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ہے باپ کی طرح۔ ہم 6 بھائی ہیں، 6 بھائی شاعر نہیں ہیں، 2 ڈاکٹر ہیں، 6 ڈاکٹر کیوں نہیں ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا مزاج مختلف ہے، سوچ مختلف ہے۔ وہ باپ اسی لیے باپ ہے کیونکہ اس نے ہر بیٹے کے مزاج کے حساب سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ استاد کا بھی یہی کام ہوتا ہے، ایک ہی چھڑی کے ساتھ تمام مال ڈنگر نہیں ہانکے جاتے۔ صحیح، ہم انسان، ہمارے جو اساتذہ ہیں نا، ان کے اندر جو غرور اور تکبر ہے نا، یہ ان کو لے ڈوبا ہے۔ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ سیکھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، ہمارے نوجوان سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے سینئر جو ہیں، ان کے غلط رویوں کی وجہ سے ڈرے کا ان کو کہ ہم سے آگے نکل جائیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں، پوری کائنات میں، دنیا میں ایک واحد چیز یہ شاعری ہے، فنون لطیفہ، کہ جس میں سوائے آپ کو واہ واہ کے کچھ نہیں ملتا۔ صحیح، زیادہ تر 98% تقریباً یہی ہے۔ اب یہ واہ واہ کا چکر ایسا ہے کہ آپ اپنے ایک بیٹے کی گھر میں تعریف کر دیں نا، تو دوسرا بیٹا یہ نہیں دیکھے گا کہ ہاں اس نے اچھا کام کیا، ڈیڈی نے اس کی تعریف کی یا ماں نے اس کی تعریف کی، وہ غصے ہو جائے گا اس کی تعریف کیوں کی۔ صحیح، یہی استاد کے پاس جب وہ شاگرد آتا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت۔ اب اس کی محنت یا اس کی لگن یا اس کی قسمت، اگر وہ استاد سے بہتر آگے وہ مشہور ہو رہا ہے یا کچھ چل رہا ہے اس کا زیادہ بہتر، تو وہ استاد بھی اس سے جالس ہوتا ہے۔ حالانکہ خوش ہونا چاہیے، وہ آپ کا پودا ہے جو تناور درخت بن رہا ہے۔ اچھا، بالکل آپ نے بہت صحیح بات کی۔ ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ایک نوجوان کی کال بھی آئی غالباً، اس نے بہت اچھا سوال اس نے ریز کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان رویوں سے اچھا شعر کہنے والا کنارہ پکڑ لیتا ہے، کونے پہ ہو جاتا ہے، یا وہ اپنا کام کرتا رہے؟ آپ مشورہ بھی اس کو کیا دیں گے، اور رویوں سے ہوتا کیا ہے؟ ہاں، یہ 2 چیزیں۔ پہلی بات یہ کہ بالکل کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زندگی، اس میں کئی تلخ تجربے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ تک کہہ دیا بھائی تم تو شعر نہیں کہہ سکتے، گھر جاؤ اپنے، تمہارا کام نہیں ہے۔ جس نے کہہ دیا ہے بھائی، وہ کون سا آئنسٹائن ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہہ دیا نا، کوئی بات نہیں، آپ شاعری پڑھو، آپ کسی اور در پہ بھی چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں کوئی میرے جیسا مسکین بھی مل جائے۔ ٹھیک ہے نا، ہم نے بھی اساتذہ سے سیکھا، ان کی باتیں بھی سنی، برداشت بھی کی، لیکن میں نہیں یہ سمجھتا کہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھی اچھا لکھنے والا ہے نا،
تو وہ ان چیزوں پہ نہ پڑے کہ بھئی کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے مجھے میری حوصلہ افزائی نہیں کی. حوصلہ افزائی شروع میں نہیں ہوتی. صحیح. یہاں پہ منظر پہ جو ہوں گے انہیں دیکھے گا زمانہ، جو چھپ کے جئیں گے پس دیوار رہیں گے. صحیح بات. تو بھائی منظر پہ آنے کے لیے آپ کو ایک پورا منظر بنانا پڑے گا. صحیح بات. کب تک آپ یوں ہی کھڑے؟ میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ایک بندہ چبوترے پہ کھڑا ہے، سب اس کو واہ واہ کر رہے ہیں، کب تک میں واہ واہ میں کھڑا رہوں گا؟ مجھے بھی کچھ ایسا کرنا ہے کہ مجھے بھی وہیں کھڑا ہونا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. یعنی کہ ہم نوجوانوں کو یہ بھی مشورہ دیں گے کہ انڈے سے بھی جب نکلتا ہے نا بچہ پورا کتنا سخت ہوتا ہے، بالکل توڑ کے باہر آتا ہے. بالکل ایسا. اگر وہ کہے نہیں بھائی وہ تو بہت سخت ہے میں نہیں نکلوں گا تو نہیں ہوگا. وقت کی قلت ہے تو میں چاہوں گا اگر ایک آدھ چیز اور آپ سنائیں اپنے. آپ بھی اس کتاب میں سے اپنی کوئی چیز سنائیں نا. اچھا پہلے ایک آپ سنا دیں پھر میں سناتا ہوں. میں اس کتاب سے باہر سے سنا دوں. 2 منٹ رہ گئے. اچھا جی صرف 2-4 شعر آپ کی سماعتوں کی. جی بالکل بالکل. عشق راضی کر لیا ہے واہ ہم نے کیا کیا بیچ کر. کیا بات ہے. عشق راضی کر لیا ہے ہم نے کیا کیا بیچ کر، دین اپنا بیچ کر ایمان اپنا بیچ کر. واہ 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 کیا بات. اور ایک پل میں چھن گیا وہ سارا اسباب مراد. واہ. ایک پل میں چھن گیا وہ سارا اسباب مراد، میں نے جس کو تھا خریدا اپنی دنیا بیچ کر. کیا بات ہے. میں نے جس کو تھا خریدا اپنی دنیا بیچ کر، اور ہم بھکاری ہی رہے منان ذہنی طور پر. ہم بھکاری ہی رہے منان ذہنی طور پر، ہم نے کاسا ہی خریدا ایک کاسا بیچ کر. کیا بات ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں بھی جاتے جاتے 2 شعر پڑھ دیتا ہوں، ان کی کتاب میں چھپے ہیں. سر سے پا تک گھائل ہو، سر سے پا تک گھائل ہو، مذہب عشق کے قائل ہو. سر سے پا تک گھائل ہو، مذہب عشق کے قائل ہو، پھر میں ہوش گوا دیتا ہوں نشہ جب بھی زائل ہو. اور دیکھ کے ہستی آنکھیں اس کی، دیکھ کے ہستی آنکھیں اس کی، جیسی خلش ہو زائل ہو. بہت بہت شکریہ منان بھائی آپ کا اس پروگرام میں آنے کا. دوستو اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.